21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں، پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے، پاکستان کی جو مہنگائی میں کمی ہے وہ واپس آ رہی ہے۔ اب میاں صاحب کے دور میں 2013 سے 2016 تک یا 17 تک کیا تھا وہ آپ سب کو آپ جانتے ہیں، قیمتیں کیا تھی، آٹا، چینی، پیٹرول، ڈیزل، سبزیاں، ہر چیز قیمت جو ہے 4 سال کنٹرول میں رہی۔ جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا، ملک سے ترقی بھی نکل گئی، ملک سے خوشحالی بھی نکل گئی، ملک سے امن اور سکون بھی نکل گیا۔ اور ایک شخص جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی استعمال کیا، پاکستان کی میں ہر طبقے کے رہنے والے طبقے کے لوگوں کو استعمال کیا، اور پاکستان میں آگ اور خون کی ندیاں بہائیں اور اس نے ہر طرف آگ لگائی، آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے انجام کو پہنچا۔ تو اب ہمیں سارے سیاسی اختلافات بھلا کر ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے۔ اس کو نظر آتش کیا گیا، جو بھی ہوا اس میں جو لوگ تھے ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو بھی تھے، لیکن جس طرح اس کے بعد ایک مسیحی برادری کے اوپر جس طرح جو اٹیک ہوا، جس طرح ان کو راتوں کو اپنے گھروں سے چھوڑ کے اپنے بچے لے کے جانا پڑا، نامعلوم مقام پر ان کو پناہ لینی پڑی، مجھے یہ دیکھ کے انتہائی شرم آئی، میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہم کیسا ملک ہے کہ ہم اپنی ایک جو اتنی بڑی ہماری برادری ہے ہم اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکے۔ تو میں مسیحی برادری سے وہ جو ایک ان کو بے سر و سامانی کا ان کے عالم تھا اور قصور کسی اور کا تھا، سزا کسی اور کو ملی، اس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے ابھی راہیلہ نے بھی ان کو اقلیت سمجھی ہے، انہوں نے مجھے کہا دیکھیں کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ میں دل سے بات کر رہی ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں اور جتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا تو میں نے جب جس کو اب مائنورٹیز ونگ کہتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ تو نام کا ونگ ہے، اس میں